الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد أفضل البشر محمد أكمل البشر محمد أجمل البشر محمد أعلم البشر محمد خير البراء محمد إمام الصديقين محمد إمام العادلين محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد حبيك ونبيك وخليلك ودليلك وجميلك بجمال محمد اللهم صل على محمد جمال محمد كمال محمد أخلاق محمد أوصاف محمد أعمال محمد جماعت محمد اللهم صل على محمد أزواج محمد بنين محمد بنات محمد والضحى محمد والليل محمد ألم نشرح لك صدرك محمد ما زاغ البصر وما طغى محمد ياسين محمد طه محمد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم صدق اللہ العظیم۔ آپ کا حکم تھا سرکار نہیں ہونے دیا، آپ کا حکم تھا سرکار نہیں ہونے دیا، خود کو دنیا کا طلبگار نہیں ہونے دیا، ایرے غیرے کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی، دل کو دل رکھا ہے بازار نہیں ہونے دیا۔ آپ جب اپنے غلاموں میں پکاریں گے مجھے، آپ جب اپنے غلاموں میں پکاریں گے مجھے، بادشاہ اٹھ کر میرے قد کی طرف دیکھیں گے، ہم نظریں پھیر کر رنگینی دو عالم سے مسجد نبوی کے گنبد کی طرف دیکھیں گے۔ جب رحمت سرکار کی کوئی حد ہے ہی نہیں، جب رحمت سرکار کی کوئی حد ہے ہی نہیں، پھر سر پھرے ہوں گے جو پھر حد کی طرف دیکھیں گے۔ سامعین محترم، آج کی اس 19ویں سالانہ کانفرنس میں میں آئے ہوئے تمام علماء کو، تمام سامعین کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ چند دن پہلے ہم ایک سیمینار میں تھے تو مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے صدر محترم جناب عبدالباسط صاحب کہہ رہے تھے کہ جتنی بری آپ نے دھمکی لگائی ہے 15 اکتوبر کو آنا ہی پڑے گا۔ تو وہ دھمکی کیا تھی؟ وہ دھمکی یہ تھی کہ اس کانفرنس میں صرف زندہ آئیں گے، مردہ نہیں
تو آج اس کانفرنس میں آئے ہوئے سامعین نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ مجمع مردوں کا نہیں ہے، زندوں کا ہے۔ زندوں کا ہے کہ نہیں ہے؟ جس جس کا عقیدہ ہے۔ سامعین محترم، عنوان ہے فیضان نبوت و خوشبو والا عقیدہ۔ فیضان نبوت ایک اعزاز ہے، نبوت ایک عہدہ ہے، نبوت ایک منصب ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتا، کسی کے کہنے سے نہیں ملتا، یہ جب بھی ملتا ہے رب کی مرضی سے ملتا ہے۔ بھئی کوئی نبی اپنی طاقت سے، اپنی معیشت سے، اپنی معاشرت سے نبی نہیں بن سکتا۔ نبی جب بھی بنتا ہے اللہ کی رضا سے بنتا ہے، اور ہر نبی اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، ہر نبی اللہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ آج تک جتنے نبی آئے کوئی بھی واپس نہیں گیا، ہر کوئی کٹ گیا، مر گیا، ظلم و تشدد برداشت کرتا رہا، طعن و تشنیع کا نشانہ بنتا رہا، مگر پلٹ کر نہیں گیا، اس لیے کہ یہ انتخاب خدا ہوتا ہے۔ اگلی بات، ہر نبی کو اللہ نے کائنات میں سے چنا، ہر نبی کو اللہ نے کائنات میں سے چنا، اور حضور کو نبیوں میں سے چنا۔ ہر نبی کو کائنات میں سے چن کر فقط نبی بنایا، اور حضور کو نبیوں میں سے چن کر خاتم النبیین بنا دیا۔ ہر نبی کو اللہ نے کائنات میں سے پسند کر کے نبی بنایا، اور حضور کو نبیوں میں سے پسند کر کے سب کا سردار بنا دیا۔ اور ہر نبی کو اللہ نے کائنات میں بھیجا، اور ہر نبی نے اپنا فیض تقسیم کیا۔ نبی یوں ہی نہیں آتا، نبی کچھ لے کر آتا ہے۔ کوئی نبی کلام لے کے آیا، کوئی دستور لے کے آیا، کوئی منشور لے کے آیا۔ ہر نبی نے اس کلام کو، اس پیغام کو، اس دستور کو، اس منشور کو چھپایا نہیں، اس لیے کہ نبی چھپانے کے لیے نہیں آئے تھے، نبی بتانے کے لیے آئے تھے۔ نبی چھپاتا نہیں ہے، نبی گٹاتا نہیں ہے، نبی بڑھاتا نہیں ہے، نبی بناتا نہیں ہے۔ جب نبی نہیں گٹا سکتا کوئی اور کیسے گٹائے گا؟ جب نبی نہیں چھپا سکتا کوئی اور کیسے چھپائے گا؟ ہر نبی نے اللہ سے احکامات لیے، امت کو دیے۔ اس کو ایک زبان میں فیض کہتے ہیں۔ ہر نبی کا فیض علاقے تک، خطے تک، بستی تک، لیکن جس کی بات میں کرنے لگا ہوں اس کا فیض صرف خطے تک ہی نہیں، بستی تک ہی نہیں، شہر تک ہی نہیں، بلکہ اس کے فیض سے سارے عالم میں پھیلنا تھا، ساری کائنات میں پہنچنا تھا۔ اللہ کیسے پہنچے؟ اللہ نے پہنچانے کے لیے بندوبست کیا، بندوبست کر کے پھر ان کو نبوت کے قریب بٹھا دیا۔ اللہ انہیں قریب کیوں بٹھایا ہے؟ کہ یہ نبوت کا فیض لیں گے اور امت کو دیں گے۔ اب اس بات کو دوسری طرح سمجھیے۔ بجلی جہاں بنتی ہے اسے کہتے ہیں گرڈ اسٹیشن، پاور ہاؤس، بجلی گھر۔ اگر آپ وہاں سے ڈائریکٹ بجلی لوگے، بلب نہیں چلے گا، جل جائے گا، پنکھا نہیں چلے گا، جل جائے گا۔ کہتا ہے کیوں؟ میں نے کہا فیض زیادہ ہے۔ کہتا کیا کرنا پڑے گا؟ میں نے کہا بجلی تقسیم ہوگی، ہوتی ہوتی آپ کے گھر پہنچے گی، پھر وہاں سے بلب بھی چلے گا، اے سی بھی چلے گا۔ کہتے میں براہ راست لینا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا براہ راست نہیں ملے گا۔ کہتے کیسے ملے گا؟ میں نے کہا جی ہاں، فیض رسول کا تھا، صرف رسول کا ہی نہیں، رسولوں کے رسول کا تھا۔ جی ہاں، فیض نبی کا ہی نہیں، نبیوں کے نبی کا تھا، سرور کونین کا تھا، ساقی کوثر کا تھا، شافع معاشر کا تھا، جان جہاں کا تھا، محبوب خدا کا تھا، حسن کائنات کا تھا، وجہ کائنات کا تھا، روب کائنات کا تھا، تبتبہ کائنات کا تھا۔ اسے کون لے گا؟ نہ نار والا لے گا، نہ روال والا لے گا۔ کہا یہ نہیں لے سکتے، اگر یہ لے گے جل جائیں گے، کٹ جائیں گے،
मर जाएंगे। कहा किस ले लेंगे? मैंने कहा बोलेंगे जिसमें ताकत होगी। कहते वो ताकत वाले कौन होंगे? मैंने कहा जिनके दिल मुसय्यन होंगे, आवाज मुसय्यन होंगे, कुलूब मुसय्यन होंगे। फिर वो नबी के करीब बैठेंगे, नबी का फैज उन पर पड़ेगा, चमक उन पर पड़ेगी, दमक उन पर पड़ेगी, रानाई उन पर पड़ेगी। फिर किसी में सदाकत का फैज, अदालत का फैज, शुजाअत का फैज, शहादत का फैज, सखावत का फैज, सियासत का फैज, बहादुरी का फैज। कहते बताओ तो सही यह है कौन? मैंने कहा अल्लाह नबी को खातमुन नबीयीन बनाकर सिराजम मुनीरा कहेगा, फिर बता देगा कि मैंने फैज सिराजम मुनीरा को दिया। सिराजम मुनीरा ने अपने करीब वालों को फैज देकर असहाबी कन्नुजुम कह के सितारे कह दिया। बाबा ये सितारे कौन है? जवाब आता है साहबा 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 सहाबा, आखिर वाले भी सहाबा, सहाबा सहाबा सहाबा। आखिरी बात, लोग कहते हैं सहाबा का, मैंने कहा मैं ऐलान करने लगा हूं नोनार में, सहाबा चमकते हैं कुरान में, दमकते हैं हदीस में, दरकते हैं दिलों में। जाओ जाके बता दो इराक में और तुम सब जल जाओ ईरान में। अगर मैं एक एक की दलील देना शुरू हूं वक्त कम पड़ जाएगा, लेकिन मैं एक पर इक्तिफा करना चाहता हूं जिसको दुनिया खलीफा बिलाफस अमीरुल मोमिनीन जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। लोग कहते हैं अबू बकर कहाँ है? मैंने कहा कुरान में देखो, सानियस नहीं इज़ हुमा फिल गार, जिसके बारे में कहा वो सहाबी नहीं है क्या जिसको हुजूर ने कहा जो मेरा इमाम है और मेरा जार है, गारे मजार का जार है, साथी है, वो सहाबी नहीं है क्या? मैंने कहा इधर आ, मेरे पास आ, मैं तुझे पूछना चाहता हूं कि जिसने नबुव्वत के फैज को कंधों पर उठाया वो सहाबी नहीं है क्या? सारी बातें छोड़ इधर आ कि हर बाप अपनी बेटी को जहेज में कुछ ना कुछ जरूर देता है, लेकिन जिस बाप ने अपनी बेटी को जहेज में जन्नत दी क्या वो सहाबी नहीं है क्या? बात जन्नत की आ गई, हुजरे आयशा की आ गई, अकीदे की बात आ गई। उलमा इकराम आपकी तवज्जो चाहूंगा, अगर अल्फाज अच्छे लगे दाद जरूर दीजिएगा, सिर्फ जुबान वाली दाद, दूसरी नहीं। तरीक साज कॉन्फ्रेंस में तरीक साज अल्फाज कहने लगा हूं, हुजरे आयशा जन्नत है और इस जन्नत का दो तबके इनकार करते हैं। एक वो जो इसको जन्नत माने तो सिद्दीक उमर को जन्नती मानना पड़ता है, दूसरा वो जो इस हुजरे को जन्नत माने तो हुजूर को जिंदा मानना पड़ता है। अब बिला ताखीर मैं दावत खिताब देने लगा हूं, लेकिन यूं नहीं दूंगा। सब इकट्ठे, सब अपनी अपनी नशिस्तों पर खड़े हो जाए, अपने मोबाइल बाहर निकालिए, लाइट्स ऑन कीजिए, सितारों जैसा जुर्मट बनाइए। चांद आ गया है और 13 साल बाद आया है नुनार की सरजमीन पर, और मैं कहना चाहूंगा दायरे में सिमट के आया है, दायरे में सिमट के आया है, हर रिवायत से हट के आया है, दायरे में सिमट कर आया है, हर रिवायत से हट कर आया है। उन आंतियों को खबर दो शेर वापस पलट के आया है। खुशबू को बिखरने में कुछ देर तो लगती है, हर बात समझने में कुछ देर तो लगती है। जब अबर भी गहरे हो और रात भी अंधेरी हो, फिर चांद निकलने में कुछ देर तो लगती है। अब बिला ताखीर मैं नारों की गुंज में दावत खिताब देने लगा हूं। ये प्यारा प्यारा, ये प्यारा प्यारा कैदी हमारा, सूरज की किरणें, ये बहता दरिया, सूरज की रवानी, ये बहता दरिया, दुश्मन भी सुन ले, दुश्मन भी सुन ले। अब आया आया, अब छाया छाया हजरत अल्लामा मौलाना नौमान ज़िया फारूकी साहब। ये आपका इनाम है, ये 100 रुपया।
ود کے 13 سال پہلا ود کے یہ تعریف کا نہیں ہے